فلاں کا کاروبار خراب ہو گیا، فلاں کے گھر کے حالات خراب ہو گئے، اس کی صحت خراب ہو گئی، اس کی ملازمت چلی گئی۔ العین الحق، بغض، حسد، کینہ۔ نظر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بد نظری اور ایک ہوتی ہے نظر کرم۔ کبھی کسی کو پیار کی نظر نہیں لگتی، یا کسی کا کاروبار اچھا ہے، یا کسی کا گھر اچھا ہے، یا کسی کے گھر میں اناج بہت زیادہ کھانے کو ہے۔ ایول آئی یعنی کہ بری نظر، شیطانی نظر۔ شیطان نے بھی کہا کہ جس کو تو نے خلق کیا ہے اسی آدم کی نسل کے اندر اپنا کینہ، حسد، بغض میں ٹرانسفر کروں گا اور تیری بنائی صراط مستقیم کے اوپر بیٹھوں گا۔ شیاطین مولا علی علیہ السلام کے نام سے ڈرتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر کا شیطان زندہ ہے، آپ باہر کے شیطان کو کیسے مار سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے پروردگار عالم کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہے محمد و آل محمد کے لیے۔ آج گفتگو کریں گے نظر کے لگنے کے بارے میں۔ آپ نے اکثر اوقات یہ سنا ہوگا فلاں کو نظر بد لگ گئی، فلاں کا کاروبار خراب ہو گیا، فلاں کے گھر کے حالات خراب ہو گئے، اس کی صحت خراب ہو گئی، اس کی ملازمت چلی گئی۔ کیا اس کی وجہ کیا بتایا جاتی ہے کہ فلاں انسان کی نظر بد لگ گئی ہے۔ آج دیکھتے ہیں قرآن، حدیث اور فرامین محمد والے محمد کو لے کر ان کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ نظر انسان کی نجی زندگی میں کتنا افیکٹ کرتی ہے۔ سرکار دو عالم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ العین الحق، نظر حق ہے، نظر کا لگنا حق ہے۔ آنکھ میں پروردگار عالم نے ایک ایسی قدرتی طاقت رکھی ہے کہ آنکھ جہاں پر زبان نہیں بول سکتی وہاں پر آنکھ بولتی ہے۔ اگر محفل کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کے کوئی انسان زبان سے گفتگو نہ کرنا چاہے، کسی بات کا جواب نہ دینا چاہے، یا کسی کو کچھ اور محسوس کروانا چاہے، تو جہاں پر زبان نہیں بولتی وہاں پر آنکھ گفتگو کرتی ہے کہ آنکھیں بولتی ہیں، اور یہ حقیقت بات ہے کہ آنکھیں گفتگو کرتی ہیں۔ جب زبان قاصر ہوتی ہے بولنے کی وجہ سے تو آنکھیں رسپانس کرتی ہیں، آنکھیں اظہار کرتی ہیں، آنکھیں خوشی کا اظہار کرتی ہیں، دکھ کا اظہار کرتی ہیں، حیرانی کا اظہار کرتی ہیں۔ پروردگار عالم نے آنکھ کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ انسان اپنے انٹینس دکھ کا اظہار اپنی آنکھ سے کرتا ہے، رونے کی صورت میں، آنسوؤں کی صورت میں۔ انسانی آنکھ پروردگار عالم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ پسند، ناپسند، نفرت، محبت، بغض، حسد، کینہ، یہ سب کچھ انسان اظہار آنکھ کے ذریعے ہی کرتا ہے۔ یہ جو انرجی ہوتی ہے بغض، حسد، کینہ اور نفرت، اس انرجی کو ہم نیگیٹو انرجی کہتے ہیں۔ یہ انسان کے اندر نیگیٹو وائبز پیدا کرتی ہے۔ بغض، حسد، کینہ اور نفرت یہ انرجی کی نیگیٹو فارم ہے، یعنی کہ یہ بری طاقتیں ہیں آپ کے اندر، یہ شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں آپ کے اندر۔ یہ ساری طاقتیں اکٹھی ہو کے جب آپ کے دل میں آتی ہیں اور دل کے تھرو جب یہ آپ کی آنکھ سے اگلے انسان میں ٹرانسفر ہوتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں بد نظر۔ یہ ہوتی ہے بد نظری۔ نظر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بد نظری اور ایک ہوتی ہے نظر کرم۔ اکثر آپ نے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ پیار کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ 100% غلط بات ہے یہ۔ کبھی کسی کو پیار کی نظر نہیں لگتی، جب بھی لگتی ہے آپ کو حسد، بغض اور حسرت اور نفرت کی نظر لگتی ہے، پیار کی نظر کبھی بھی نہیں لگتی۔ مطلب یہ کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ جو دوسرے کے پاس نعمت ہے وہ اس کے پاس کیوں نہیں، جو پروردگار عالم نے اس کو نعمت دی ہے وہ مجھے کیوں نہیں، بجائے یہ کہ اس کی نعمتیں جو اس نے آپ کو عطا کی ہیں اس پر شکر گزاری کرو، سجدہ ریز ہو جاؤ اور پروردگار عالم کو کہو پروردگار عالم تیرا شکر ہے کہ تو نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں۔ جب آپ اس کی بارگاہ میں اس کی نعمتوں پر یعنی کہ شکرانے نعمت کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔
لیکن الٹا اگر آپ کسی کی نعمت دے کر، کسی کی گاڑی بڑی ہے، یا کسی کا کاروبار اچھا ہے، یا کسی کا گھر اچھا ہے، یا کسی کے گھر میں اناج بہت زیادہ کھانے کو ہے، اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے، آپ اس کے حق میں دعا کرو. جو آپ کے پاس ہے اس کے بارے میں پروردگار عالم کے سامنے شکر کرو، تاکہ آپ کو پروردگار عالم اور زیادہ رزق عطا کرے. اس کی نعمتوں پر شکر کرنے سے اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، اور کسی کی طرف دیکھ کر گلہ شکوہ کرنے سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتا ہے. اور جو نعمت، مرتبہ، مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی دوسرے مومن مسلمان کو عطا کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں حسد کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. کیونکہ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. یہ اس کی چاہت کی بات ہے. اگر تم اپنے آپ کو اس کی چاہت میں ہی ڈھال دو گے، تبدیل کر دو گے، تو یقیناً اس کی چاہت بھی، اس کا نظر کرم بھی آپ کی طرف ہوگا. جو پیار کی نظر ہوتی ہے اس میں آپ کی محبت شامل ہوتی ہے، اس میں دعا شامل ہوتی ہے، اس میں آپ کی گڈ ویل شامل ہوتی ہے، اور اس میں آپ کے دل کی جو روحانی طاقت ہوتی ہے وہ شامل ہوتی ہے. اور جو روحانیت، محبت، پیار ٹرانسفر ہوتی ہے تو وہ اگلے انسان کے اوپر اچھا اثر ڈالتی ہے. جو آپ نے، بشرط یہ ہے کہ جو آپ نے پیار سے دیکھا ہو. پیار کی نظر انسان کو ہمیشہ نظر کرم کی طرف لے کر جاتی ہے، اور نفرت کی نظر ہمیشہ آپ کو نظر بد کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ 100% غلط بات ہے کہ نہیں نظر تو پیار کی بھی لگ جاتی ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. نظر جب بھی آپ کو لگتی ہے حسد کی لگتی ہے اور کینے کی لگتی ہے. کسی کے دل میں آپ کے لیے کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو، حسرت ہو کہ جو آپ کے پاس نعمت ہے وہ اگلے کے پاس کیوں نہیں ہے، جس طرح کی آپ زندگی گزار رہے ہو اس طرح کی خدا نے ہمیں زندگی کیوں نہیں دی. آپ کے دل کے اندر نفرت ہوتی ہے، نفرت پنپتی ہے، حسد، بغض، کینہ، اور پروردگار عالم کے ساتھ شکوہ. یہاں پر انسان سب سے پہلے پھنستا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار نہیں ہوتا جو اللہ پاک نے اس کو عطا کی ہوتی ہیں. جو اس کے مقدر میں نعمتیں ہوتی ہیں، وہ بجائے کہ پروردگار عالم کے سامنے سجدہ ریز ہو کر ان نعمتوں پر شکر ادا کرے تاکہ اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو سکے. جب کسی کی نظر کرم آپ کی طرف ہو جائے تو دنیا کی کوئی ایسی طاقت، دنیا کی کوئی ایسی نظر بد آپ کو چھو بھی نہیں سکتی. کوشش یہ کریں کہ آپ کی طرف پروردگار عالم کی نظر کرم ہو جائے. نظر کرم میں شامل آپ کے والدین کی نظر بھی ہو سکتی ہے، آپ کے بہن بھائیوں کی نظر بھی ہو سکتی ہے، آپ کے مرشد کی نظر بھی ہو سکتی ہے. ابھی تک ہم نے گفتگو کی نظر بد اور نظر کرم پر. نظر بد کیا ہوتی ہے، نظر کرم کیا ہوتی ہے، اور خدائے ذوالجلال پروردگار عالم خدا کرے کہ ہم نظر بد کا شکار نہ ہوں بلکہ نظر کرم کا شکار ہوں. اب نظر بد اور نظر کرم کے بعد اب یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی کی نظر بد لگ گئی، اب تو لگ گئی نظر بد، اب اس کے پاس کیا حل ہے کہ اس کو نظر بد لگ چکی ہے. نظر بد کا کانسیپٹ صرف مسلمانوں ہی میں ہی نہیں بلکہ غیر مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے. وہ اس کو ایول آئی سے تشبیہ دیتے ہیں. ایول آئی یعنی کہ بری نظر، شیطانی نظر. تو ظاہر سی بات ہے جہاں پر شیطان ہوگا وہاں پر برائی تو ضرور آئے گی، وہاں پر حسد بھی ہوگا، بغض بھی ہوگا، کینہ بھی ہوگا، اور نقصان دہ عوامل بھی ہوں گے. جب یہ ساری طاقتیں آپ کے اندر سے نیگیٹیوٹی کو پرموٹ کر کے آپ کی آنکھوں میں آتی ہیں، اس کی روح کو بیمار کرتا ہے. اب یہاں پر ایک بڑی ہی دلچسپ بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کی بد نظر کسی کو لگ گئی اور آگے سے اس بد نظر کو ریسیو کرنے والے کے اندر جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، یہ بد نظر جا کے اس نیگیٹیوٹی کو پرموٹ کرتی ہے. یہ اصل سائنس ہے بد نظری کی. میری آج کی گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ نظر بد جو ہوتی ہے وہ جب جس انسان کو لگتی ہے اس کو اثر کیسے کرتی ہے. کسی انسان نے کسی کو بد نظر لگا دی، اپنے اندر کی جتنی بھی نیگیٹو انرجی تھی اس کے اندر ٹرانسفر کر دی. اب جس کو بد نظر لگ گئی ہے، اب اس کے اندر کی جو ساری نیگیٹو انرجی ہوگی وہ اس کی نیگیٹو انرجی کو انہینس کرے گی. کسی کا حسد
کسی کا کینہ، کسی کی بدنیتی، کسی کی شیطانی انرجی، شیطانی طاقت جب آپ کے اندر ابزورب ہوتی ہے، آپ کے اندر کی شیطانی طاقت اس کو انہینس کرتی ہے، اس کو بڑھاوا دیتی ہے۔ اگر آپ کے اندر شیطانی طاقت ہوگی تو اس کا بڑھاوا ہوگا، اگر آپ کے اندر روحانی طاقت زیادہ ہوگی تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا آپ کے اوپر، بلکہ وہ آپ کی روحانی طاقت اس شیطانی طاقت کو بھی مات دے دے گی۔ کیونکہ آج کل کے معاشرے میں یہ چل رہا ہے، اور ہم انسان ہیں، فطرت انسان پہ ہم پیدا ہوئے ہیں، اور کیونکہ جب پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا تھا، اور شیطان کو کہا تھا کہ اس کو سجدہ کرو، تو اس نے کہا تھا کہ نہیں سجدہ کروں گا، تجھے رب مانتا ہوں لیکن تیری نہیں مانوں گا۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا تھا تو تھا ہی کافرین میں سے۔ اس نے حسد کیا، اس نے دکھاوے کے سجدے کیے۔ شیطان نے اس وقت یہ کہا تھا کہ تو نے میرے مد مقابل ایک مخلوق بنائی۔ شیطان چونکہ خلیفہ ارض بننا چاہتا تھا، اسی دکھاوے میں آ کر وہ عبادات کرتا تھا، سجدے کرتا تھا۔ پروردگار عالم ظاہری سی بات ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ شیطان نے جب سجدے سے انکار کیا، اور پروردگار عالم نے فرمایا کہ قیامت تک تجھ پر لعنت برستی رہے گی۔ شیطان نے بھی کہا کہ جس کو تو نے خلق کیا ہے، اسی آدم کی نسل کے اندر اپنا کینہ، حسد، بغض میں ٹرانسفر کروں گا، اور تیری بنائی صراط مستقیم کے اوپر بیٹھوں گا۔ صراط مستقیم یعنی کہ سیدھا راستہ، وہ راستہ جو ہمیں پروردگار عالم کی نصرت پر لے جائے، جو ہمیں پروردگار عالم کے راستے پر چلائے، جس راستے پر اللہ خداوند کریم ہمیں چلانا چاہتا ہے۔ پروردگار عالم نے کیا خوبصورت جملہ بیان کیا، اس نے کہا کہ تو اپنی کوششیں کر لے، لیکن جو میرے ہوں گے، یعنی جو میرے بندے ہوں گے، وہ صراط مستقیم سے کبھی بھی نہیں بھٹکیں گے۔ یعنی ان بندوں میں کیا ہوگا؟ تقویٰ ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، پروردگار عالم پر یقین ہوگا، وہ پروردگار عالم کی طرف سے دیے ہوئے ہر تحفے کو اپنے تقوی کی بنیاد پر قبول کریں گے۔ اگر ہمارے اندر روحانی طاقت زیادہ ہوگی تو ہم یقیناً شیطان کے اس عمل کو مات دے سکتے ہیں۔ اپنے اندر روحانی طاقت کا اضافہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں جھکے، زیادہ سے زیادہ سجدہ کرے، صدقہ خیرات نکالے، خود سے منسلک لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے۔ حسن اخلاق ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی انرجی ہے انسان کی، کہ ہم امام سجاد علیہ السلام کا اگر دور دیکھیں کہ کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام جب مدینے میں جاتے ہیں، تو مدینے میں یزید کے سپاہیوں کی طرف سے امام سجاد علیہ السلام نہ کسی سے مل سکتے ہیں، نہ کوئی امام سجاد علیہ السلام سے مل سکتا ہے۔ سب سے پہلا ان کا جو ہتھیار تھا وہ تقویٰ تھا۔ اس کے بعد جو انہوں نے ہتھیار اپنایا وہ حسن اخلاق تھا، خوش اخلاقی، اپنے دشمن کو بھی معاف کرنا۔ ان کے گھر شہزاد علی اکبر کا قاتل حسین ابن نمیرہ، امام سجاد علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک مسافر آیا ہے، پہچان تو لیتے ہیں امام علیہ السلام، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اس کو رہنے کے لیے جگہ دیتے ہیں، اس کو کھانے کے لیے کھانا دیتے ہیں، اس کو سواری دیتے ہیں۔ جب وہ امام علیہ السلام کے گھر سے جانے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو تو نے کیا وہ تیرا ظرف تھا، اور جو آج ہم آل محمد کر رہے ہیں یہ ہمارا ظرف ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کو 19 رمضان کی سحری عبد الرحمن ابن ملجم زہر آلود تلوار کے ساتھ وار کرنے کے لیے جب آتا ہے، وہ وار کرتا ہے، امام علیہ السلام کا سر زخمی ہوتا ہے، اس کے بعد اس پر بے ہوشی سی طاری ہو جاتی ہے۔ امام علی علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عباس کو کہتے ہیں کہ عباس گھر جاؤ اور گھر سے شربت لے کے آؤ اور میرے قاتل کو شربت پلاؤ۔ اس طرح کا حسن اخلاق تھا معصومین علیہ السلام کا۔ جب ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو قاتلوں کو بھی انہوں نے رحم کی نظروں سے دیکھا، قاتلوں پر بھی رحم کیا۔ اس طرح کی پازیٹیوٹی جب اپنے روح کے اندر ہم کریٹ کریں گے تو یقیناً ہم باہر کے دشمن نہیں، بلکہ جو شیطان ہمارے اندر کا دشمن ہے، جو بیسیکلی جو ہمارا دشمن ہے، ایک انسان کا نہیں بلکہ جو پوری انسانیت کا دشمن ہے، جب ہم اپنے اندر کے شیطان کو ہرا سکتے ہیں تو یقیناً ہم باہر کے شیطان کو بھی ہرا سکتے ہیں۔ جب آپ کا اپنا قبلہ درست ہو جائے گا تو آپ دوسروں کے قبلے کو درست کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اس طرح جس کی مرضی آپ کو بد نظر لگے، جب آپ کے اندر روحانی طاقت، روحانی قوت ہوگی، اس کی زہر بری نظر، اس کی نفرت بری نظر کو آپ محبت میں تبدیل کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان کو ہم
مات دے سکتے ہیں۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے ارد گرد سورہ ناس اور سورہ فلق کا حالہ کرنا، سورہ ناس اور سورہ فلق کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا۔ ضروری نہیں آپ کو انسان کی نظر ہی لگتی ہے، آپ کے ارد گرد جو جنات ہیں اس کی بھی آپ کو بد نظر لگ سکتی ہے، اور جنات میں بھی وہ شیاطین جو شیاطین ہوتے ہیں ان کی آپ کو بد نظر لگے گی۔ تو اس لیے جب صبح اٹھیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، نماز میں پروردگار عالم کا شکر ادا کریں کہ تو نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، ہم اس کے حقدار تو نہ تھے، ہم اس کے قابل تو نہیں تھے، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم پروردگار عالم تیری بارگاہ میں تیری ہر نعمت پر شکر گزار ہیں۔ اس کے بعد اپنے ارد گرد سورہ فلق اور سورہ ناس کا حالہ بنائیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کا حالہ آپ کو یقیناً بد نظری سے محفوظ رکھے۔ سورہ فلق سورہ ناس کے بعد اپنی 11 مرتبہ ناد علی پڑھ کے اس کا حالہ کرنا ہے۔ ناد علی ایک بہت مجرب عمل ہے۔ ناد علی دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے، شیاطین مولا علی علیہ السلام کے نام سے ڈرتے ہیں۔ ناد علی کا ورد ایسا ورد ہے کہ شیاطین ناد علی سے دور بھاگتے ہیں۔ ناد علی، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ جو بھی ایسا عمل کرتے ہیں جو کہ نظر بد کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، یہ تب ہی آپ پر اثر کرے گا جب آپ کے اندر کی نیگیٹیوٹی کم ہوگی۔ اگر آپ کے اندر نیگیٹیوٹی ہے، اگر آپ اندر کے شیطان کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو آپ پر کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی صدقہ خیرات، کچھ بھی آپ پر عمل نہیں کرے گا۔ اگر آپ کے اندر کا شیطان زندہ ہے، آپ باہر کے شیطان کو کیسے مار سکتے ہیں؟ آپ کے اندر کے شیطان آپ کے باہر کے شیطان کو لا آف اٹریکشن کے تحت ضرور اٹریکٹ کرے گا۔ جب تک آپ کے اندر کا شیطان زندہ ہے، آپ باہر شیطان کو جتنا مرضی ماریں، جو مرضی آپ کریں، آپ کے باہر کا شیطان کبھی بھی نہیں مرے گا، آپ کی جان ہی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اندر کا شیطان زندہ ہے۔ اندر کا شیطان مرے گا، اندر کے شیطان کو آپ مارو گے، اندر کے شیطان کو آپ ہراؤ گے، تبھی آپ اپنے ارد گرد کے شیطانوں کو ختم کر سکتے ہو، تبھی آپ زندگی میں اپنی روحانیت کو بلند کر سکتے ہو۔ کس طرح سے آپ اپنے روحانی طاقتوں کو امپروو کر سکتے ہیں اور اپنے ویژن کے دروازے آپ کھول سکتے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ اگلے گفتگو میں انشاءاللہ علم جعفر پہ بات کی جائے اور علم جعفر کے کمالات اور معجزات آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں۔